یہودیوں کے اس قول کے رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا مثال بیان کرنے کو، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ شاعر کہتے ہیں این یضرب این یجعل، یعنی یہ اس کی تفسیر یجعل سے کی، مثلا کہتے ہیں مفعول اول، یہ پہلا مفعول ہے کہ اللہ پاک مثال دینے کو حیا نہیں فرماتا۔ ما نکرۃ موصوفۃ، یہ شاعر ماں کی وضاحت کر رہی ہیں کہ لفظ ماں کیا ہے، کہتے ہیں یہ نکرہ موصوفہ ہے، بما بعدہا، اس کے ساتھ جو اس کا بعد ہے، جو اس کے بعد ہے اس کے ساتھ یہ نکرہ موصوفہ ہو جائے گا، یعنی خود بن جائے گا موصوف، اور اس کے بعد جو ہے صفت ہو جائے گی اس کی نکرہ موصوفہ۔ مفعول ثانی، یہ دوسرا مفعول ہے، یہ یعنی کیا عبارت ہوگی، کہتے ہیں ای، یہ ای مثل کان، یعنی جو بھی مثال ہو، جو بھی، تو یہ جو ہے یہ پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گی، عبارت ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں اور او، کہتے ہیں او زائدۃ لتاکیدی، یا پھر یہ زائد ہے، یہ زائدہ ہے لتاکید الخصہ، وہ جو کم تر چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کی تاکید کے لیے، اس کے لیے تاکید کے، یعنی خصیصہ جس سے کم تر کے ساتھ مثال دے تو وہ حیا نہیں فرماتا، تو اس کی تاکید کے لیے۔ فما بعدہا، ما بعدہا، تو یہ فرمایا بعودتم فما فوقہا، تو جو ما بعدہا جو اس کے بعد ہے، المفعول ثانی، وہ مفعول ثانی ہے، مفعول ثانی ہے، یعنی ایک میں کہا کہ ما خود نکرہ موصوفہ ہے، اس کے بعد جو اس کی صفت باقی ہوگی اور یہ مفعول ثانی ہوگا، ای مثل کانا، یا کہتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے تاکید الخصہ، اور جو اس کے بعد ہے وہ مفعول ثانی ہوگا، تو وہ کیا ہے بعودتن، کیا ایت مثلا ما بعودتن، تو بعودتن مچھر کو کہتے ہیں، مفرد البعودی، یہ بعود کا مفرد ہے، بعود کا مفرد ہے، وہ صغار البق، یہ چھوٹی مکھی کو کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں جیسے مچھر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مچھر۔ فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر، اے اکبر منہا، یا اس سے زیادہ بڑی چیز، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، ای لا یترک بیانہ، وہ اس کا بیان نہیں چھوڑے گا، اس کا لما فی من الحکم، کیونکہ اس میں حکمت ہے، کیونکہ اس میں حکمت ہے۔ تو اب ان اللہ لا یستحجی، کہتے ہیں بے شک اللہ ترک نہیں کرتا، بے شک یعنی اللہ یترک بیانہ، اس کا بیان ترک نہیں کرتا، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کرو، اس کا بیان ترک کرنا مثال دینے کو، کیونکہ اس میں حکمت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں، انہ الحق، یعنی حق ان کے رب کی طرف سے ہے۔ شارع ہو کے ضمیر کا جو مرجع ہے وہ بتا رہے ہیں، یعنی انہ ایل مسئلہ، یعنی وہ مثال الحق حق ہے، کیا مطلب الثابت الواقع موقعہ، وہ اپنے موقع پہ واقع ہے، ثابت ہے اور برمحل واقع ہے، برمحل یعنی یہ بے محل جو ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک مثال دی تھی، یہ تو یہودیوں کا کام، بدبختوں کا کام ہے کہ جو اللہ عز و جل کی کلام پہ اعتراض کریں، اللہ عز و جل مثال دے تو اس پہ اعتراض کریں۔ اللہ کا کوئی کام بھی بے محل نہیں ہے، وہ برمحل، بے محل نہیں۔ میں نے سنا تھا، وہ مجھے کچھ یاد ہے کہ حافظ صاحب عیدگاہ والے علیہ رحمۃ الرحمن، وہ کسی کو خواب میں ملے، تو پھر بات ہوئی، تو کہا کہ اللہ پاک نے بڑے کرم فرمائے، رحمت فرمائی، لیکن ایک بات پہ اللہ پاک نے گریٹ فرمائی۔ وہ کیا؟ ایک دفعہ بارش ہوئی تو میں نے کہا کہ بر وقت بارش ہوئی ہے، کیا جو ہم بول دیتے ہیں کہ موقع دے بارش ہوئی ہے، ہون بارش دا وقت سی، کہنے ہیں نا سی ہون وقت دے بارش ہوئی ہے، تو اسی کہنے ہیں اب بے وقتی بارش ہو گئی ہے، بول دے نہیں، ہم بول دیتے ہیں اب بے وقتہ کام، ہمارے کام بے وقتے ہوتے ہیں،
اور بے محل ہوتے ہیں. اللہ پاک کا ہر کام وقت بھی ہوتا ہے اور بر محل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ موقع تے بارش ہوئی ہے، وقت تے بارش ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے مجھے فرمایا آپ صاحب ساڈا کوئی کم بے وقتہ بھی ہوتا ہے. اس پہ بھی گرفت ہوئی، اس پہ بھی. اس لیے بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے. اللہ پاک کا کوئی کام، یہ منافقین نے، یہ جو یہودیوں نے اعتراض کیا تو کس بات پہ کیا؟ اللہ کا کیا ارادہ اس مثال سے؟ یہ کہ وہ بے محل تھی، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، ثابت ہے، اپنے موقع پہ واقع ہے، موقع پہ بے محل نہیں ہے، بر محل واقع ہے. محمد الذین کفروا رہے وہ کافر، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، تو وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے ارادہ فرمایا اس سے مثال کا، اس سے مثال کا کیا ارادہ فرمایا؟ تو اشارے کہتے ہیں تمییزن، یہ مثلا تمیز ہے، مثلا تو اس کو حال بنانے کے بجائے اس سے تمیز ہی بنایا جائے. اس کو بعد نے حال بنایا مثلا کو، لیکن یہ جو ہے جامد ہے تو جامد کے حال ہونے میں اختلاف ہے، نحویین کے اختلاف ہے کہ جامد حال ہوگا یا نہیں، جبکہ صاحب کافی نے لکھا کہ حال واقع ہوتا ہے، لیکن اختلاف ہے. اگر تمیز بنے، پھر تمیز میں بھی سوال ہوگا، تمیز تو نسبت سے ہوتی ہے، تو یہاں کون سی نسبت ہے؟ تمیز نسبت سے ہم کو دور کرتی ہے. تو کہتے ہیں شارع ای بہذا المثل، یہ اصل یہ ہے اس مثل کے ساتھ. اب یہ نسبت بھی وہاں ہے تو مثلاً، ٹھیک ہے، مثال کے اعتبار سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا؟ تو کہتے ہیں یہاں جو ما ذا ارادہ، ما ہے، ما استفہام انکار. اب کوئی کہے کہ یہ تو سوال ہی کیا ہے نا، انہوں نے کون سا انکار کیا؟ انہوں نے کہا آپ تھوڑا پڑھ لیتے تو آپ بات نہ کرتے، لیکن کیا آج تو کہتے ہیں اینٹ اٹھائے موقع کی نظر آتے ہیں. وہ پڑھو تو صحیح، پہلے تمہیں پتہ چلے کہ حمزہ صرف استفہام کے لیے آتا، حمزہ تو انکار کے لیے بھی آتا ہے، حمزہ تو توبیح کے لیے بھی آتا ہے، حمزہ تو کئی معنی کے لیے آتا ہے، کہیں اپنی اصلی معنی سے نکل جاتا ہے. علم تارا، علم تارا، یہ انکار پہ انکار ہے تو مثبت ہو گیا نا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا ہے تو یہ حمزہ انکاری ہے، یہ حمزہ استفہام کا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. تو حمزہ انکاریہ اور انکار اکٹھے ہوں تو پلس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ منفی تو نہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہے، آپ نے. تیسرے حمزہ انکار کا، حمزہ تحدید کا، حمزہ توبیح کا، تو حمزہ تسویہ کا، تو یہ کافی ہیں. تو یہاں سوال نہیں کر رہے، انکار کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ اس لیے اشارے کہتے ہیں کہ ما استفہام انکار، یہ ما استفہام انکاریہ ہے، انکار کا استفہام ہے، حالی پوچھنا نہیں ہے، حالی سوال نہیں. مبتدا اور ترکیب بتا دی کہ یہ مبتدا ہے. کیا ہے؟ وذا بمانا الذی، اور ذا بمانا الذی اس میں موصول کے معنی میں ہے. تو الذی بصلتہ، اپنے صلہ کے ساتھ، خبرہ اس ماں کی خبر ہے، ماں کی، ما اراد اللہ، تو ذا آگے صلہ سارا بنے گا، اراد اللہ بہذا، اور یہ صلہ موصول میں کے خبر بنے گی ماں کی، ماں مبتدا کی. تو یعنی ایو فائدۃ فی، یہ تھا ان کا ایو فائدۃ فی، اس میں کیا کوئی فائدہ ہے جو اللہ پاک نے مثال دی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو قال تعالیٰ فی جوابہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں پھر فرمایا، اس لیے تو آگے فرمایا جا رہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ اس مثل کے ذریعے، یضل بہ ای بہذا المثل، ای بہذا، اس مثال کے ذریعے اللہ پاک کثیراً، بہت کو حق سے گمراہ کرتا ہے. کیسے؟ ان کے اس مثال کے انکار کرنے کی وجہ سے اور اللہ پر اعتراض کرنے کی وجہ سے. جو اللہ نے مثال دی اللہ کے انکار ہے، تو ان کے اس کفر کی وجہ سے، اس مثال سے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک بہت کو حق سے گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ پاک اس سے بہت کو ہدایت دیتا ہے. کیا مطلب؟ من المؤمنین، مومنین سے بہت کو ہدایت دیتا ہے، لِتَصْدِيقِهِمْ بِهِ، کہ مومن اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. کس کی؟ اور اس میں حکمت ہے، اس میں. تو لہذا وہ دیکھیں، وہ مومن اللہ کی طرف سے، اس میں حکمت ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں ہدایت دیتا ہے. اور یہ جو دوسری ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں
کیا کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اس کا، تو اللہ پاک ایک ہے اللہ پاک کا کلام، تو ایک کیا ہے اس سے گمراہ ہو رہا ہے اور دوسرا کیا ہدایت پا رہا ہے، ہدایت وہ پا رہا ہے جو مان رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے سارے تو نہیں پڑھ کے ہدایت پاتے، سارے ہدایت پاتے وہ بھی ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں انہیں سے بڑھو جنہیں ہدایت ملی ہے، انہیں تو جنہیں آپ ہدایت نہیں ملی تو وہ بھی ایسے اعتراض کریں گے قرآن پاک پہ اور ایسی تشریحات کریں گے جس سے تمہیں بھی لے جائیں گے۔ تو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، اس سے فاسقی گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق مراد الخارج عن طاعته، کون سے فاسق؟ جو اس کی طاعت سے نکلتے ہیں، جو اسے